نحمد ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کچھ مسائل ہیں۔ غیر ایمان والے کا مسجد کے لیے پیسہ اگر دیتا ہے تو اس کے لینے کا قبول کرنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی غیر ایمان والا کافر شخص اگر مسجد کو کچھ رقم دینا چاہ رہا ہے، ہدیہ دینا چاہ رہا ہے، اس سے قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، قبول کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا مکمل رقم یہ حرام کی کمائی کا ہے۔ جس آدمی سے ویوہار کرنا جائز ہے، جن غیر ایمان والوں سے بزنس کے اندر، تجارت کے اندر ویوہار کرنا جائز رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا پیسہ مسجد کے لیے قبول کر سکتے ہیں۔ اور جن کا ویوہار کرنا ہی جائز نہیں ہے، جیسے بینی کا مینیجر ہے، بینی کی اس کی کمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کمائی ہے ہی نہیں، ایسا آدمی اگر کوئی ویوہار کرتا ہے یعنی کہ مسجد کو رقم دیتا ہے، تو اسی صورت میں اس کا وہ رقم قبول نہیں کیا جا سکتا، یعنی مکمل جس کا مال حرام کا ہوتا ہے اس سے ویوہار کرنا جائز نہیں۔ اس کو اپنا فلیٹ، روم وغیرہ بھاڑے پر دینا جائز نہیں، اس کی مکمل کمائی اس کی حرام کی ہے۔ لہذا اگر مکمل کمائی حرام کی نہیں ہے، ورنہ غیر ایمان والوں کے کچھ نہ کچھ سودی کاروبار رہتے ہیں، ناجائز کاروبار رہتے ہیں، تو کچھ ناجائز کاروبار ہے اور دوسرے حلال بھی ملے ہوئے ہیں، تو یہ کراہت کے درجے میں آ جاتا ہے، مطلب اس کے ساتھ ویوہار کرنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کی مکمل کمائی حلال کی ہوتی ہیں تو اس سے کسی قسم کا ویوہار کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر مکمل کمائی حرام کی ہے تو پھر وہ مسجد کے لیے پیسہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جی ایس ٹی کے پیسے کی کوئی شخص ہدیہ کرے تو اسے کیا کیا جائے؟ جی ایس ٹی کا پیسہ آنے کو ہے کہ ناجائز طریقے کا پیسہ ہے اس کے پاس، اور اس میں سے وہ کسی کو کیا کر رہا ہے، گھومنے پھرنے جا رہا ہے، تفریح کے لیے جا رہا ہے، تو کچھ ہدیہ لے کے آتے ہیں اور بولتے ہیں گھر پہ ہمارا کیا کرتے ہیں، وہ ہدیہ بھیج دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں ایک تو قبول نہ کرے، اگر معلوم ہے کہ 100% جی ایس ٹی کا حرام کا ہی مال ہے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے، کچھ عذر کر دے، اور پھر بھی اگر وہ دے دیتا ہے یا گھر پہ بھیج دیتا ہے تو ایسی صورت میں کسی غریب کو کھلا دے جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، جن کو انٹرسٹ کے پیسے چل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جو اس نے ہدیہ دیا ہے یہ بھی کسی غریب کو دے دے، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، ان کو کیا کر سکتے، دے سکتے ہیں۔ مالدار ہے تو خود اس کو استعمال میں نہ لائے، خود اس کو نہ کھائے۔ کبھی اسی میں جی ایس ٹی والا آدمی رہتا ہے اور پارٹی دیتا ہے، جی ایس ٹی والا آدمی ہوٹل کے اندر سب کو لے کے جا رہا ہے اور اس کی پیسے کا بل بھر رہا ہے، تو حتی الامکان جس کا 100% پیسہ حرام کا ہے تو اس کا کھانا بالکل نہ کھائے، اس کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، اس کی کیا کرے، پوری فکر کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں غلطی سے ایک حرام لقمہ چلا گیا اور بعد میں ان کو پتہ چل گیا، تو بخاری شریف میں ہے کہ انہوں نے پانی منگا کے زبردستی اس کو الٹی کر کے باہر نکال دیا، کہ جس مال سے میں نے بتایا کہ حرام مال سے جسم کی پرورش ہو وہ جہنم کے لیے اولا ہے، اس لیے ایسے آدمی کی بالکل پارٹی کو قبول نہ کرے۔ پھر بھی کسی وجہ سے اگر وہ سمجھ لیجیے کہ اس کی پارٹی کھا لیا یا اس کا سمجھ لیجیے کہ کوئی مال استعمال کر لیا تو معلوم نہیں تھا یا ہے کہ بعد میں معلوم ہو گیا کسی عذر کی وجہ سے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اتنی رقم وہ صدقہ کر لیں، آخری درجے میں کہیں کہ وہ کیا کر لیں، اتنی رقم اس نے جو کھائی ہے غلطی سے، اس کو پتہ نہیں چلا اور اس نے اس کا حرام مال کسی کا کیا کیا یوز کر لیا، تو ایسی صورت میں بعد میں اتنی رقم وہ کیا کر لیں، صدقہ کر لے۔ لیکن اکثر یہ سوچتے ہیں اگر پہلے سے تو ہم کو معلوم ہے کہ حرام کمائی کرتا ہے، جی ایس ٹی کا پیسہ ہے، اور دعوت میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گا، تو یہاں پر یہ خیال رکھیں کہ اللہ کی ناراضگی اس بندے کی ناراضگی سے بڑی ہوئی ہے۔ اس آدمی کو بھی تو احساس ہونا چاہیے نا کہ میرے پارٹی میں لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں، ہم اس کو احساس پیدا کرتے ہی نہیں، ہم تو اس کے تعلقات کو برقرار رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے سامنے ہمیں دنیا والوں کی رضامندی کا خیال نہیں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، تو اس کو صحیح حکم بتا دینا ہے تاکہ وہ بھی شریک پر آ جائیں۔ ہم نہیں جائیں گے تو اس کو تنبیہ ہو جائیں گے اور اس کو معلوم ہو جائیں گے بھائی ہمارے دعوت میں کیوں نہیں آیا۔ تہجد و چاس کی زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہیں اور کتنی رکعتیں پڑھنا افضل ہے؟ تہجد اور چاس کی یہ
8 رکعتیں پڑھنا افضل ہے، گرچہ علماء نے ہمارے فقہ نے 12 رکعتیں ذکر کی ہیں، لیکن افضل ہے کہ 8 رکعتیں پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول کا زیادہ تر جو معمول تھا وہ 8 رکعت پڑھنے کا تھا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ان کی 8 رکعتیں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو 50 نمازیں اور پڑھنا ہے، 100 نمازیں پڑھنا ہے، جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن خاص اس نام سے جو پڑھنا ہے ہم کو تو وہ 8 رکعتیں پڑھنا ہے۔ 50 کی ہے، تہجد کی ہیں، وہ 8 رکعت کا اللہ کے رسول کا زیادہ معمول تھا، اس معنی یہ 8 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی نماز کی تو پابندی ہے ہی نہیں، پوری رات بھر کوئی نماز پڑھے تو کوئی معنی نہیں ہے، تو نفلی سنت نماز پڑھتا اللہ کے صحیح سے بول کے وہ نماز زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ بد تہجد ہر 50 بول کر اس کو 8 رکعت زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ حنفی امام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے، مچھلی والے جو ہمارے رہتے ہیں اور مچھلی کا بزنس کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی شافی کے اندر، جبکہ جمعہ ذرا جلدی ہے، حنفی سید والے کے اندر مسجد اور تاخیر سے جمعہ تاخیر سے ہے، تو اس کا ایسی صورت میں کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ تو جو ہمارے مچھلی والے ہیں یہ بھی گویا کہ تلوجہ کے حصے کے اندر آ جاتے ہیں، اس لیے جو تلوجہ کے حصے میں آ جاتا ہے نا تو ان کے لیے ایک بستی میں ایک جمعہ جہاں پر قائم کیا جا رہا ہے اور جہاں پر ایک جگہ پر سب لوگ آ سکتے ہیں، تو اس صورت میں دوسری جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں رہتی۔ لہذا یہ مچھلی والے بھی کوشش کریں کہ اپنے کاروبار کو سمیٹیں اور کسی طرح جمعہ کی نماز کیا کرے وہ یہیں پر آنے کی، یہیں پر جامع مسجد میں ہی پڑھنے کی کیا کرے فکر کرے۔ لہذا جان بوجھ کر وہ کیا نہ کرے، قضا نہ کرے، قضا کریں گے تو ایسی صورت میں ان کے لیے جمعہ نہیں، پھر ان کے لیے ظہر ہے، ان کے لیے کیا ہے ظہر ہے۔ پھر بھی اگر وہ سید والی مسجد میں جاتے ہیں تو جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعہ کے بعد ان کو پھر الگ سے ظہر بھی پڑھنا پڑیں گے۔ بالوں کو کلر کرنے کا کیا حکم ہے؟ بالوں کے اندر کلر کرنا مطلب یہ ہے کہ کالا کلر کی حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ کالا کلر نہ کرے، کالا کلر کے علاوہ جو بھی کلر کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، بس جو چیز لگائی جا رہی ہے بالوں میں وہ چیز مکمل کی ہو جانی ہے، چاہے نکلنا چاہیے، بالوں کو چپکی ہوئی نہ رہے، صرف کلر اگر ہو جاتا ہے تو معاف ہے، دھل جانے کے بعد اس کا جو جرم ہے وہ کیا ہونا چاہیے، مکمل نکلنا چاہیے، اور کالا کلر کے علاوہ دوسرا کلر کر سکتے ہیں، کالا کرنے کے نہیں ممانعت ہے۔ راستے میں اگر آئس کریم کا ڈبہ مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ راستے میں آئس کریم کا ڈبہ مل گیا کسی کو، اب کس کا ہے معلوم نہیں، گرا ہوا تھا، اس نے کیا کر دیا، اٹھا لیا، تو ایسی صورت میں اس کی حنفی کے نزدیک تو اگر معلوم نہیں تو صدقہ کرنا پڑتا ہے، شافعی کے نزدیک اعلان کرنا پڑتا ہے، ہلکا سا تحقیق کرنا پڑتی ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے، قرب و جوار میں پوچھنا پڑتا ہے، اور جب تک وہ رہ سکتا ہے اس وقت تک اس کو سمجھو کہ رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر آئس کریم کا ڈبہ ہم فریج میں رکھتے ہیں تو کئی دنوں تک یا ہفتوں تک بھی رہ سکتا ہے، لیکن زیادہ اگر اور رکھنے جائیں گے تو خراب ہو جائے گا، تو خراب ہونے کی اندیشہ ہے تو پھر اس کو کیا کر سکتے ہیں، ہم خود یوز بھی کر سکتے ہیں، اس نیت سے کہ اگر سامنے والا آ جاتا ہے تو میں اس کی کیا کر لوں گا، بھرپائی کر لوں گا۔ قیمتی چیز رہتی ہے سونا چاندی تو 1 سال تک کا انتظار کرنے کا حکم آیا ہے، 1 سال تک اس کو یوز نہ کرے، 1 سال تک اس کا اعلان کریں، میسج کریں، گروپ میں بھیجیں، کوئی سونے کی چیز ملی ہے کسی کے ہے تو فلاں نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ اور اگر سمجھیے کہ قیمتی زیادہ چیز نہیں ہے، پھل فروٹ ہے، کوئی ترکاری ہے، کوئی دکان میں بھاجی پالا ہے، گوشت بھول کر جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھول کر جاتے ہیں، اگر اس کو یوز نہیں کیا گیا ہے کہ ہفتے کے اندر تو چیز خراب ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، تو یا تو صدقہ کریں اس نیت سے کہ جس کا مال ہے اس کو اس کا ثواب پہنچ جائے، یا ہے کہ اگر بعد میں بھی اگر وہ شخص آتا ہے جس کا وہ مالک ہے تو میں کیا کروں گا، اس کی بھرپائی کر کے دوں گا، یا خود یوز کریں، شاپنگ میں خود بھی اس کو یوز کر سکتے، استعمال کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ اگر سامنے والا آ جائے گا تو میں اس کی کیا کروں گا، بھرپائی کروں گا، تو خود بھی کیا کر سکتے ہیں، لیکن اعلان کرنا ضروری ہے، اس کے لیے کیا ہے ہم ڈائریکٹ اپنا یوز کریں تو نہیں چلتا، بلکہ قرب و جوار میں جو دکانیں ہیں ان کو بولنا پڑے گا یا گروپ میں ڈالنا پڑے گا، اس طرح کی کچھ نہ کچھ تحقیق ہم کو اس کی کرنا پڑیں گی، تب جا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں، اعلان سے پہلے یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ کان کٹے ہوئے بکرے کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ آج کل ماشاءاللہ لوگ بہت سارے ابھی سے اپنے لیے بکرے لے رہے ہیں، تو شوفی کے جو مسئلہ ہے کہ کان اگر کٹ کے الگ ہوا ہے، اس کا سمجھ لیجیے کہ ٹکڑا الگ ہوا ہے تو وہ بکرا یا مینڈا یا بڑا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے نہیں چلتا، اس لیے بغیر کان کٹے ہوئے جانور کی لینے کی فکر کرے، البتہ صرف چیرا ہوا ہے، کٹا ہوا نہیں بلکہ کیا ہے چیرا ہوا ہے، اس کا کوئی حصہ الگ نہیں ہوا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ البتہ اس سے پہلے سیمینار کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ بالکل آخری وقت ہے اور سمجھے کہ جانور صحیح سالم والے نہیں مل رہے ہیں تو آخری درجے میں 1 ثلث سے کام کٹا ہوا ہے، یعنی
ایک تہائی سے کم کٹا ہوا جانور جو حناف کے نزدیک چل جاتا ہے اتنا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ چل جاتا ہے۔ یہ بالکل آخری درجے میں جب جانور نہ مل رہا تو ابھی تو بہت ٹائم ہے نا بقرعید کے لیے، تو ابھی سے کان کٹے ہوئے لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو بالکل ٹائم پر کوئی جانور نہیں مل رہا ہے تو آخری درجے میں چل جاتا ہے۔ 2.5 ماہ کے بعد اگر جس عورت کا شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کو شوہر کے گھر سے منتقل کرنے کا کیا حکم ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے کہ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10 کہ جن لوگوں کے عورتوں کے شوہر کا انتقال ہوا گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر 4 مہینے 10 دن مکمل گزارے، اس کے بعد جہاں چاہے رہ سکتے ہیں۔ لہذا جن عورتوں کا شوہر کا انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے، ان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ شوہر جس جگہ پر رہتا تھا، چاہے بھاڑے کے روم میں رہتا تھا چاہے خود کے گھر میں رہتا تھا، جہاں پر بھی رہتا تھا وہیں پر اس کو عدت گزارنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ ہے کہ اگر اس کو خوف ہے، خوف کا ہے اس کی جان کا، مال کا، لٹیروں کا، چور ڈاکو کا، اس کی عزت کا، اس طرح کا کوئی خوف ہے تو علماء نے اس کو منتقلی کی اجازت دی ہے، لیکن صرف گھبراہٹ ہوتی ہے اور صرف اچھا نہ لگتا، برا نہ کرے، ایسا نہ ویسا، تو اس کی گنجائش نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو اچھا لگ جائے گا، اس کو کہنا ہے کہ بھائی وہیں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ رہنا ہے، اس کی بغیر اس کو منتقل کی اجازت نہیں ہے۔ امام کے ساتھ 1 رکعت چلی جائے یا 3 رکعت چلے جائیں، 1 رکعت یا 3 رکعت امام کے ساتھ کیا ہو گئی؟ چلی گئی، اب اس کو بقیہ رکعت پوری کرنا ہے، یعنی سمجھے 1 رکعت پوری کرنا ہے یا 3 رکعتیں اس کو پوری کرنا ہے، تو اٹھتے وقت وہ تکبیر کہتے ہوئے اٹھے گا کہ بغیر تکبیر کے اٹھیں گا؟ اسی طرح ہاتھ اٹھائیں گا کہ نہیں اٹھائیں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر تکبیر کہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اس کو اٹھنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے اور اس کی 1 رکعت چلی گئی ہے، اب 1 رکعت اس کو پورا کرنا ہے، تو سلام کے بعد ہم کو تکبیر نہیں کہنا ہے، اور بغیر تکبیر اور بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے سیدھا ہم کو کیا کرنا ہے؟ کھڑا رہنا ہے اور اپنی آخری جو رکعت ہے اس کو پورا کرنا ہے بغیر تکبیر۔ ہاں البتہ کسی کی 2 رکعت چلی گئی اور 2 رکعت اس کی کیا ہے؟ سمجھو کہ مل گئی ہے امام کے ساتھ، اب 2 رکعت اس کو پوری کرنا ہے، تو اس کی 2 رکعت کے بعد تو تحیات رہتی ہیں، اور تحیات کے بعد اپن تکبیر کہتے ہی اٹھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس کی 2 رکعت اگر ہے تو ہاتھ بھی اٹھائیں گا اور تکبیر بھی کہیں گا۔ 2 رکعت اگر کسی گئی ہے، اگر 1 رکعت گئی ہے یا 3 رکعت گئی ہیں تو ایسی صورت میں بغیر تکبیر کے یا مکمل 4 رکعت اس کی چلی گئی، خالی تحیات مل گئی، پھر بھی بغیر تکبیر ہی کی کیا ہوگا؟ وہ کھڑا رہیں گا اور ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گا۔ اور 4 رکعت کسی گئی ہے، خالی کسی کو تحیات ملی ہے تو بیٹھ گئے، اگر وہ بیٹھ گئے ہیں تحیات پڑھنے کے لیے اور اٹھتا ہے تو توجیہ جو ہے استفتاح وجہ بھی نہیں پڑھے گا، بغیر وجہ ہی کھڑا ہو جائے گا۔ برہنہ ہونے کی صورت میں وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ آدمی کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، غسل کرنے کے لیے گیا ہے، اب اسی میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وضو بھی کر رہا ہے، تو بغیر کپڑے کے وضو ہوتا ہے کیا؟ تو ہاں ہو جاتا ہے۔ کپڑے وضو کے لیے شرط نہیں، نماز کے لیے 70 شرط ہے، وضو کے لیے 70 شرط نہیں ہے، بغیر کپڑے کے بھی بدن پہ کپڑے نہیں تبھی وضو صحیح ہو سکتا ہے۔ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا رب العالمین۔ میں کسی کو مسئلہ پوچھ سکتے ہیں؟ جس کا کاروبار اس نے انعام دیا بچے کو مسلح تصویر کو استعمال کر سکتے کیا نہیں؟ ہاں جی ایس ٹی کا کوئی بھی مال، چاہے تصویر ہو چاہے رومال ہو، وہ خود استعمال مالدار رہتے نہیں کر سکتے، اس کو غریبوں کو دینا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو غلط ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گا؟ عربی قواعد کے حساب سے کیا ہو جائیں گے؟ غلط ہو جائیں گے، گناہ نہیں ہوگی، عربی قاعدے کے حساب سے کیا ہو جائیں گے؟ غلط ہو جائیں گے۔ وہاں پر کھڑا زبانی ہے، ہاں پر کھڑا زبانی، یہاں پر کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہودی نصارہ کافر بچہ ایسا بالغ ہوا ہے 2 دن میں بالغ ہوا مر گیا تو پھر ہمیشہ جہنم میں جائے گا، یا سمجھ لو کہ ہمیشہ کے اسی وقت پہنچانے تک پاگل ہوتا ہے، 2 دن خالی بالغ ہوا۔ بھائی جو یہودی عیسائی وغیرہ اگر وہ بچپن میں غیر ایمان والے ہیں، بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، نابالغ ہیں، تو ایسی صورت میں روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ کہاں پر چلے جائیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ بچہ بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد 1 دن کے بعد اگر بھی اس کی بعد وفات ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی انوگاہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، بغیر ایمان کے چلا گیا۔ بالغ جس دن ہو گیا اور دوسرے دن اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں حساب کتاب اس کا ہو جائے گا، پھر اس سے سوال جواب سب جتنے ہیں وہ سب ہو جائیں گے، اور بالغ ہونے کے ایک پہلے اگر انتقال ہوتا ہے تو جنت میں چلے جائیں گے۔
सर ये जो बच्चे जो मरते हैं जन्नत में, जो उनका लाइफ क्या रहेगा जन्नत में, क्या कुछ करेंगे वो बड़ी बड़ी होकर शादी भी होगा कि ऐसे में रहेंगे, क्या करेंगे ये बच्चे? बच्चे जो इंतकाल कर चुके हैं तो बाज़ फुक़हा ने हमारा ज़िक्र किया है कि अल्लाह तबारक ताला उनको बड़ा बना देंगे। क्या बना देंगे? बड़ा बनाएंगे, बड़ा बना देंगे, और बड़ा बन के वो क्या करेंगे? ज़िंदगी गुजारेंगे वहाँ पर। शादी भी होंगी उनके। जैसे भी अल्लाह ताला आखिरत की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ गैब की चीज़ें रहती है, उसको समझ लीजिए कि हमारे सामने वाज़ेह नहीं है, कुरान हदीस के रोज़गार नहीं है, तो इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बस सामने है उसको हमको एक्सेप्ट करना है। कोई बोल रहा है कि बाद सूरत में ये भी आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब गए थे, अल्लाह के रसूल जब मेराज के लिए गए थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर थे, तो इनके इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे ही थे, वो बच्चे ही की शक्ल में ही थे। तो पूछा कि कौन है? कहा अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि वो कौन बच्चे थे? ईमान वाले भी थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा ईमान वाले भी थे और गैर ईमान वाले भी थे, दोनों तरह के वहाँ पर बच्चे ही के शक्ल में थे। एक हनफी मुसल्मान में अगर जुम्मा पढ़ते हैं, फिर अगर नहीं पढ़ी उसके बाद 4 जोड़ने में कज़ा होगी, कज़ा होगी जाएगी। हाँ भाई, यानी शाफी की जुमा उसकी हलाई, हाँ अगर ऐसे ना कोई हनफी मुसल्मान में पढ़ दे, यानी ऐसी सफ़र बम्बई के अंदर चला गया क्या? किधर भी पढ़ दे, भी हनफी के पीछे अगर जुमा कोई पढ़ता है तो ऐसे सूरत में उसका क्या हुक्म है? तो हनफी के पीछे चूँकि खुतबे का मसला खाली पड़ता है, खुतबे में अगर वो शराइत अगर सही तौर पर अदा करते हैं, हाँ तो ऐसे सूरत में हमारा जुमा सही है। खुतबे की शराइत वो अगर मुकम्मल नहीं करते हैं कि तक़वी की वसीयत छोड़ी, कि दूसरी में दरूद शरीफ छोड़ा, कि खाली ज़मीर का इस्तेमाल किया, तो ऐसे सूरत में जुमा के बाद ज़ोहर भी पढ़ना पड़ती है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा जुमा क़ज़ा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए फिर एक तरह के शराइत की रियायत ना करने की वजह से हमारा जुमा ही नहीं हुआ। अकेले हमने ज़ोहर की नमाज़ शुरू कर दी और बाजू में किसी ने जमात बना, तो ऐसे सूरत में हम क्या कर सकते हैं? हम उस फ़र्ज़ को सुन्नत के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। हम जो फ़र्ज़ की नियत की ना, दिल में नियत करके मैं इसको शॉर्टकट में 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता हूँ और जल्दी से 2 रकात ख़त्म करके उस जमात के अंदर क्या वजह शरीक हो जाए, तो ऐसा कर सकते हैं जमात के साथ अगर आपको नमाज़ पढ़ना है। 1-2 रकात अगर हुए तो 2 रकात मतलब हो गई है और तीसरा का चौथे रकात खड़े हैं, तो जल्दी से उसको पूरा करके फिर जमात में शरीक हो सकते हैं। किसी ने तन्हा नमाज़ पढ़ी है तो उसके लिए सुन्नत ये है कि जमात के साथ उसको मिल रही है तो जमात के साथ भी वो नमाज़ पढ़ ले। कोई हनफी हो शाफी हो, कोई भी अगर नमाज़ पढ़ रहा है, कोई भी क्या कर रहा है? नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसकी बाजू में जाके हम क्या कर सकते हैं? नमाज़ पढ़ सकते हैं। हाथ लगाना कोई ज़रूरी नहीं रहता, बस उसके जो अरकान अदा हो रहे हैं उसके साथ साथ हम क्या करें? नमाज़ पढ़ते रहें। इमाम को अगर पता चलता है तो भी दिल में क्या कर लेंगे? इमामत की नियत कर लेगा। नहीं पता चलता है तब तो हमको जमात का सवाब मिलेगा, वो करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो कम से कम हमारी नमाज हो जाएगी। बाजू में खड़ा एक ही है ना, तो बाजू में खड़ा रह जाने का। वो जमात बनाने का इरादा करे कि ना करें, हम हमारा फ़ायदा कर सकते हैं, समझे कि नहीं? उसको इशारा करने की ज़रूरत ही नहीं, हम ज़बरदस्ती उसके पीछे जमात बना सकते हैं, और ना चाहते हुए भी हम उसके पीछे जमात बना सकते हैं, अपना सवाब हासिल कर सकते हैं जमात। खारगर में बच्चा जाता है वहाँ पर जुमा पढ़ लेता है, तुम सब खारगर में वहीं पर सेक्टर भाड़ा गए ना, हाँ तो जुमा तो समझिए कि पढ़ सकते हैं हनफी के पीछे भी, बस वो इमाम जो शराइत अगर पूरी करता है तो शाफी जुमा सही हो जाएंगे फिर ऐसा। नौमान मस्जिद में शाफी हज़रात कई ज़माने से वहीं पर जुमा पढ़ रहे हैं, जबकि तलुजा बस्ती में रहते हैं, तो उनके लिए जामा मस्जिद में आना ज़रूरी है। उनका वहाँ पर सही नहीं होगा, उनका वहाँ पर जुमा सही नहीं होगा। एक बस्ती में शाफी के नज़दीक एक से ज़्यादा जुमा उस वक्त कायम कर सकते हैं जब तक कि एक जगह लोग जमा होना मुमकिन ना हो, और जब यहाँ पर मुमकिन है तो फिर वहाँ पर उनका जुमा सही नहीं होगा। उनको आप इत्तला कर दीजिए।